اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرید اللہ فپس من جس نے یرید ارادہ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ان یہدیہ کہ ہدایت دے دے اسے یشرح کشادہ کر دیتا ہے کھول دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ للاسلام اسلام کے لیے ومن یرید اور جس بد نصیب کے لیے یرید ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان یضلہ کہ اسے گمراہ کر دے یجعل بنا دے صدرہ اس کے سینے کو ضیقاً حرجاً اس کے سینے کو تنگ بہت تنگ کانما گویا کہ یصعد کہ وہ زبردستی چڑھ رہا ہے فی السماء آسمان کی طرف کذالک اسی طرح یجعل بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ رجس و ناپاکی الذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے وہذا اور یہ صراط راستہ ہے ربی کا آپ کے رب کا مستقیمہ سیدھا پد ہے فصلنا ہم نے بیان کر دی ہے کھول کھول کر آیات نشانیاں دلیلیں لیے قوم اس قوم کے لیے یذکرون جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کو ہدایت عطا فرما دے تو اس کے سینہ کو قبول حق کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، وہ اپنے دل میں حق کی طرف رغبت اور آمادگی محسوس کرتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا شرح صدر کی کیا کیفیت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس دنیا سے اس کا دل متنفر ہو جاتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے مکمل تیاری کر لیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ حرجن کی تحقیق کے لیے بنی کنانہ کے ایک شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا اے جوان حرجہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا حرجہ ہمارے ہاں اس درخت کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں کے جھنڈ میں ہوتا ہے جہاں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منافق کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں کوئی بھلائی نہیں پہنچ سکتی، بہت تنگ۔ یہ ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ جب کسی کی پہم سرکشیوں کے باعث اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس کی طرف سے پھر جاتی ہے تو قبول حق سے اس کا دل بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ حق کو تسلیم کرنے کا تصور کرتے ہی اس کی حالت ایسی ناگفتہ بہ ہو جاتی ہے جیسے کسی انسان کو آسمان کی طرف چڑھنے پر مجبور کیا جائے، جس طرح اس کا سانس پھول جاتا ہے، اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور ایک بے بسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اسی طرح اس بد نصیب کا حال ہو جاتا ہے۔ رجس پالیدی اور ناپاکی ہے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے بطور سزا ان پر ناپاکی مسلط کر دی جاتی ہے۔